اور سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات کچھ تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان ہوتے رہتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے باوجود ان کی زندگی کو نہیں جانتے، سیرت کو پڑھنے کا رواج بھی نہیں ہے، پھر 90-95% لوگ پڑھ رہے ہیں اور بات یہ ہے کہ لوگ وہ چیز پڑھتے ہیں جس سے پیسہ ملے اور جس سے نوکری ملے، تو اس لیے غالباً یہ جمعہ کے اجتماعات رہ گئے ہیں کہ کوئی دین کی بات سنی اور کہی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید قبلہ مفہوم بیان فرمایا اور یہ بھی کہا کہ ہم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا رہے ہیں، وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اور ہم اس گھر کو قبلہ بنائے دیتے ہیں جو آپ کی خواہش ہے اور جس سے آپ خوش ہیں۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جب سے کعبۃ اللہ بنا ہے اس دن سے کعبۃ اللہ کی انبیاء علیہ السلام کا قبلہ رہا، اور امت میں مستقل علماء ایسے گزرے ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور دوسرا گروہ ایسا گزرا ہے علماء کا جنہوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا اور ان کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی بیت اللہ کی طرف کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے تو آپ نے معراج کے بعد جو امت کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے پہلے آپ بھی اور امت بھی 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ بیت اللہ میں اس طرح کھڑے ہو کے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں ہی آ جائیں۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور ہجرت کے بعد کے ابتدائی دور میں 16 یا 17 مہینے
اس طرح سے نماز پڑھی کہ بیت اللہ اور بیت المقدس ایک سمت میں آئیں، لیکن اس رائے کو ماننا بہت دشوار ہے کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے اور بیت اللہ جنوب کی طرف ہے، اور ایک دوسرے کے بالکل متضاد سمتوں میں ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بعد ہجرت کی تو مدینہ طیبہ میں آپ نے مستقلاً بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، اور حقیقت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ کا یہ بھی خیال تھا کہ یہودی قبلے کے اس اشتراک کی وجہ سے اسلام کی طرف آئیں گے اور کچھ مائل ہوں گے، لیکن یہودیوں نے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار کی بات آتی تھی کہ کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ تعبیر قبلہ کا حکم دے دیں اور ہم لوگ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور بیت اللہ سے عربوں کا جو والہانہ تعلق رہا ہے وہ یہ جو پوری وادی ہے اس عنوان سے سب لوگ جانتے تھے، اور مکہ اس کو کہتے تھے، مکہ بھی اسی کا نام ہے، اور یہ ایسی وادی، ایسی جگہ، ایسا مقام تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کے پیشوا یہاں پر آتے رہے، حتیٰ کہ اب آپ قریب کے دور کو اگر دیکھیں تو گرو نانک سکھ مت جہاں سے شروع ہوا وہ بیت اللہ گئے، اور حنفی فقہا کے نزدیک کافر ہو یا مسلمان سب کو بیت اللہ جانے کی اجازت ہے، اور صرف ایک ہی صورت میں منع کیا جائے گا، اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم قوم لڑ کر بیت اللہ کو فتح کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے کہ مت جاؤ مگر کعبۃ اللہ کو قبضہ نہ ہونے دو، کافروں کا غلبہ اور تسلط اور جنگ کی صورت میں جانا ناجائز، اور ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں بیت اللہ لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اسے کتابوں میں دیکھیں اور ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں نے علم کو حاصل کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجیے کہ صدر امریکہ کو لے جاتے بیت اللہ کو پوری دنیا کھڑی ہوتی کہ یہ کیا غضب ہو گیا، اور اگر علم کی بات کرتے تو وہاں جانے میں کسی بھی غیر مسلم کے کوئی قباحت نہیں، کہتے ہیں کہ تمہارے مناسک دیکھیں، تمہارا طواف دیکھیں، خدا کے سامنے رونا دیکھیں، تو انہیں احساس ہو کہ دنیا میں قوم ایسی بھی ہے جسے اللہ سے اتنا تعلق اور محبت ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے، اور یہاں تک کہ جب ہجرت کو 17 مہینے گزرے یا 16 مہینے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضرت بشر بن برا بن معروف نے، اور یہ روایت حضرت برا بن عاصم رضی اللہ عنہ کی ہے، اور برا بن عاصم رضی اللہ عنہ حضرت سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہوں نے احادیث بھی بکثرت روایت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسا تعلق حاصل تھا کہ ایک مرتبہ چند صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا تم میں سے ایک کی شہادت واقع ہوگی آگ میں جل کر۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ پوچھتا رہا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو آگ میں جل کر شہید ہو، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور میں اکیلا رہ گیا، اور برا بن عاصم رضی اللہ عنہ کو سردی لگتی تھی، بہت شدید اور کپکپی کاری ہو جاتی تھی، اور اس وقت کے اطباء نے جو علاج تجویز کیا کہ برا رضی اللہ عنہ بیٹھے ایک تختے پہ اور اس کے پیچھے دیگیں رکھی جائیں اور ان سے بھاپ اٹھے اور برا رضی اللہ عنہ کی جسم کو چھوئے تاکہ سردی دور۔ برا رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ایک مرتبہ اسی طرح بیٹھے اور کھولتے پانی کی دیگ میں گر، اس سے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ یہ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور سب سے زیادہ قبلے کی روایات ان کی ہی ہیں، اور برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بشر بن برا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ تشریف لے گئے، اور یہ جو دعوت کرنے والے بشر بن برا ہیں یہ بہت مقابل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں، یہ ان لوگوں میں ہیں جو بدر میں شریک رہے، عہد میں شریک رہے، عہد میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی حفاظت پہ متعین فرمایا تھا لیکن یہ نہ کرتے، پھر خندق میں شریک رہے ہیں، پھر خیبر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور زینب نام کی ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی، اور جب گوشت بھنی ہوئی بکری سامنے لائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا انہی بشر کو بھی شروع کرو، اور بشر بن برا نے لقمہ زبان پہ رکھا اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی ایک گوٹی زبان پہ رکھی اور بشر گرے اور وہیں پہ ختم ہو گئے۔ اس میں ایسا شدید زہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوٹی کو منہ سے باہر اگل دیا، اور وہ زہر کا اثر اگرچہ آپ کی زبان سے جسم میں پہنچا، اور وفات سے پہلے بھی آپ کہتے تھے کہ وہ زینب نے جو زہر دیا تھا خیبر میں اس کی جلن ابھی تک مجھے محسوس ہوتی۔ بشر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہ آپ تشریف لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے، اور ان کی روایت یہ ہے کہ آپ اپنی نماز پڑھا رہے تھے اور عصر کی نماز تھی اور اس میں دوسری رکعت آپ نے پڑھی اور اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد نری تقلب وجهك في السماء، یہ جو آپ آسمان کی طرف نماز میں بار بار نگاہ اٹھاتے تھے اسے ہم نے دیکھ لیا، وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم اسی بیت اللہ کو قبلہ بنا رہے ہیں جس پہ آبروش ہے اور آپ راضی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنا اور کہا مَا أَسْرَعَ إِلَيْكَ رَبُّكَ، اللہ کے رسول آپ کا دل رکھنے کا کتنا اللہ کو پیار ہے کہ آپ کا دل جس چیز کو چاہتا ہے اللہ اس کے مطابق وہی نازل کرتا ہے۔ اللہ کو آپ سے ایسا تعلق ہے اور متعلق واقعات اس پہ ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہلے اور آدھا دائرہ باقاعدہ کاٹ کے جو آخری
سختی عورتوں کی امامت کروائی اور عورتیں کھلی اپنی صفوں میں، مرد بھی کھلے، اور یہ پہلی نماز تھی جو دونوں طرف پڑھی گئی، بیت اللہ کی طرف آخری 2 رکعتیں اور بیت المقدس کی طرف پہلی 2 رکعتیں۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مغرب کی نماز پہلی تھی، وہ اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ پہلی نماز تھی جو 3 رکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے اور انہوں نے قباء والوں کو اگلے دن فجر میں دیکھا اور وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اشہد باللہ، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ناقل قبلہ، آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا ہے اور بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، پڑھی ہے۔ چنانچہ جو قباء کے صحابہ ہیں کہتے ہیں کہ پہلی نماز فجر کی تھی جو ہم نے قبلہ کی طرف پڑھی، بیت اللہ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے بدر سے پہلے، اور بدر ہوئی ہے رمضان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ یا تو رجب میں پیش آیا ہے یا شعبان میں پیش آیا ہے، مختلف تاریخ میں۔ اور مسجد نبوی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے رکھ دی تھی۔ یہاں سے قبلہ کی تعبیر شروع ہوئی ہے، اور قبلہ یہاں سے مسلمانوں کا بدلہ، اور یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پورا عرب منافقوں نے سر پہ اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا آج یہ ہمارا قبلہ بدل رہا ہے، کل کو دیکھنا یہ تمہارا سارا دین بدل دے گا۔ دوسرے پارے کی پہلی آیت اللہ نے نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ سے یقول السفہاء، بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ما واللہ عن قبلۃ التي كانوا عليها، اس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے، بیت المقدس کی بجائے یہ بیت اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر اعتراض کرتے تھے، اور عام قرار دیا ہے انہیں جو نبی علیہ السلام کے افعال پر اعتراض کریں۔ ایک ہے حکمت کا دریافت کرنا، وہ قیامت تک باقی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ شریعت کے کام میں کیا حکمت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ پوچھئے کون لوگ ہے؟ ایک ہے اعتراض کرنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ پڑھی ہے، اللہ نے نازل کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنگ بنیاد رکھا مسجد نبوی کا تو محراب کون ہوتا تھا؟ یہ محراب کو مسلمانوں میں 80 ہجری میں بننا شروع ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے سیدھی دیوار ہوتی تھی، اور پہلی صف میں کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیتے تھے، بس اتنی بات ہوتی تھی۔ یہ تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی 70 سال کے بعد مسلمانوں نے محراب بنانی شروع کی ہے۔ مدینہ خلافت راشدہ وغیرہ یہ سارا دور ان چیزوں سے خالی۔ چنانچہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور مسجد نبوی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے تو باب رائے وغیرہ میں آتا ہے کہ درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے گئے، اور آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، اور دیکھ کر مسجد نبوی کا پہلا بندھن رکھا، بن گئی، تیار ہو گئی مسجد۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں پہلی مرتبہ خلافت راشدہ میں حکم جاری فرمایا اور کہا جتنے شہر اور ممالک فتح ہو گئے ہیں، ہر شہر میں بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کرو جہاں پہ لوگ جمعہ پڑھیں، اور محلوں میں چھوٹی مسجدیں تعمیر کرو جہاں لوگ 5 وقتی نماز پڑھیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ایک بات کا خیال رکھتے تھے، کسی کو نہیں بھیجا کہ قبلے کا رخ کیسے متعین ہو،
اور پھر اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا اور احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان سے بھی بلندر آدمی تھے، بڑا فائقہ مارکے کا گورنر تھا، انہوں نے مصر میں مسجد بنانا چاہی اور مصر میں مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے خاص طور پہ انجینئر بھیجے اور کہا کہ پیمائش کر کے آؤ مسجد نبوی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے مسجد کا قبلہ متعین فرمایا ہے ہم ویسے ہی مسجد کا قبلہ رکھیں گے، تو بیت اللہ اور مسجد نبوی کا جب فرق نکالا گیا جیومیٹری کے ذریعے تو مسجد نبوی اس وقت بھی اور آج بھی بیت اللہ سے 10 ڈگری ہٹی ہوئی۔ جو لوگ جیومیٹری جانتے ہیں اور جو لوگ کپڑا کاٹتے ہیں، جو لوگ جہاز چلاتے ہیں، جو لوگ نقشے بناتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ 10 ڈگری کا فرق کتنے 100 فٹ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا قبلہ دیکھ کر رکھا پتھر، اس کا مطلب یہ تھا کہ بس بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، یہ مراد نہیں ہماری ناک اور پیشانی سے کوئی لکیر نکلے اور بیت اللہ کو چیرتی ہوئی چلی جائے، اس سب پہ منہ کر لینا کافی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں پر چھوڑ دیا کہ جس سمت کو تمہاری عقل سوچ بیت اللہ کی سمت قرار دیتی ہے بس اسے دیکھ کر اپنی مسجد کا قبلہ متعین کر۔ احمد ابن طولون نے اپنی مسجد کا قبلہ مصر میں جب رکھوانا چاہا، مسجد نبوی کی پیمائش ہوئی تو 10 ڈگری، یہ القدت میں علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری چیز لکھی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ 10 ڈگری کیسے انحراف ہے مسجد نبوی کا بیت اللہ سے، اور یہ حنفی فقہا کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف مسکو کر لینا کافی ہے۔ حنبلی فقہا کی بھی اور شافعی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کے چہرے سے لکیر نکلے اور بیت اللہ کے بیچ میں سے گزرے، اس لیے آپ یمن میں چلے جائیں جہاں شافعی مسلک لوگ ہیں، وہاں چلے جائیں، وہاں مسجدیں گول بنتی، ہمارے مسجدیں چوکور بنتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کی ہے کہ گول مسجد اور چوکور مسجد میں فرق؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ مبارک کو کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حجر اسود کی طرف نہیں ہوا، میزاب کی طرف ہوا مسجد قبلتین میں۔ اور نسائی میں روایت آتی ہے، بجلی کی وجہ سے آپ 5 فٹ زیادہ ہیں، نسائی میں روایت آتی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوا، یہ امام سیوطی کا موقف تھا۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سادے مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھے اور ارشاد فرمایا مجھ پہ اللہ نے حکم نازل کیا ہے کہ اندر سے بیت اللہ کی نماز طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، اور ہم نے ظہر کی نماز کرنی پڑھی۔ صاحب المعانی نے دوسرے پارے کی پہلی آیت میں یہ ساری بحث کی۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسجد بنائی، اس مسجد سے پہلے مصر میں سب سے پہلی مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پہ عمر بن العاص فاتح مصر نے بنائی تھی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی مسجد ہم دیکھنے گئے مصر میں، جب جامع الازہر شریف میں گئے تو ہم نے خود دیکھا کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی مسجد میں اور احمد بن طولون کی مسجد میں واضح طور پر قبلے کا فرق ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ حنفی فقہا نے اس پہ فیصلہ کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے 10 ڈگری تک، اور اسی سے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی اچھے مفتی سے جا کے پوچھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی 45 ڈگری رائٹ یا لیفٹ پہ ہو جائے بیت اللہ سے تو اس کی نماز بالکل ٹھیک ہے، بغیر کراہت کے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ 45 ڈگری بیت اللہ سے دائیں طرف ہو جائے، بیت اللہ سے بائیں طرف ہو جائے، نماز بالکل ٹھیک۔ یہ جو 1 انچ کا فرق لوگ نکالتے رہتے ہیں نا، شریعت پہ یہ مطلوب نہیں ہے۔
اس کی بڑی مثالیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب دین اجازت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ڈگری کا فرق رکھا. فقہاء نے کہا بیت اللہ سے 45 ڈگری ادھر نماز پڑھ لو، ادھر نماز پڑھو. اللہ نے کہا بات ہی بدل کر دی. اللہ نے کہا فَإِنَّمَا تَوَجُّهُ فَمَوَجَّهُ اللَّهِ. لوگوں کا تمہیں قبلہ کا نہ پتہ چل رہا ہو تو سوچ سمجھ کے جدھر بھی منہ کرو گے اللہ ادھر ہی ہے. یہ ساری چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد میں یہ سب تعمیر اور چیزیں آپ نے دی. ہم نے درخواست کی کہ آپ اس مسجد کی سمجھی سیدھی کر دیں. جب سیدھی کریں گے ایک سب کا فرق نکل آئے گا، لوگ زیادہ حال میں آ سکیں گے اور انتظامی امور میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ مسجد کی سب میں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ مانے نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، لیکن اگر یہ کر دیں اور آئندہ سے آپ نماز سیدھے ہو کے پڑھیں، اس ٹیڑھے پر کو اس کون کو اگر یہ نکال دیں، شفٹ تقریباً یہ نیچے کی طرف کو نکال دیں تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ جاتا ہے. 1 ڈگری کا فرق پڑتا بھی ہے تو کون سی ایسی بات ہے. 45 ڈگری کا فرق ہے. سب سے اچھی بحث احسن الفتاوی میں خود رشید احمد صاحب نے کی ہے. اس لیے جب آپ کی سفر میں جاتا ہے، ٹرین میں، بس میں، جہاز میں، تو اس کی کوشش ذہنی طور پہ تو کرنی چاہیے کہ آپ کی سوچ لے کہ کدھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، قبلہ ادھر کدھر ہوگا. لیکن اس سے زیادہ کوچ میں پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. 45 ڈگری ادھر بھی نماز ہو جاتی ہے، 45 ڈگری ادھر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور مکروہ بھی نہیں ہوتی. اگر کسی کو یہ شبہ ہونا کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتی. یہ تعبیر قبلہ ہے جو 2 ہجری میں بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا. واقعہ اس کی روشنی میں حامد بن طلوع کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا فرق یہ تھا اور وہ کہا یہ مسئلہ لکھا ہے. اس کے فرض کیجیے آئندہ جمعے کو اگر نماز میں یہ خون نکال دیتے ہیں، کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ شریعت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ سے